جب اہل بیت کو کوفہ لایا گیا تو کوفہ کی خواتین نے گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنے گریباں چاک کیے اور ان کے مردوں نے بھی ان کے ساتھ گریہ کیا۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بیمار تھے نے کمزور آواز میں فرمایا، کیا یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں؟ پس ہمیں کن لوگوں نے شہید کیا ہے؟ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے انہیں خاموش ہونے کا حکم دیا۔ سانسیں سینوں میں بند ہوئیں اور اونٹوں کے گردن میں باندھی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ راوی کہتا ہے، کسی با پردہ خاتون کو ان سے زیادہ خوش بیان نہیں دیکھا تھا، گویا حضرت علی کی آواز میں بول رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد کوفہ والوں کو ان کی دوغلی پالیسی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے میں کوتاہی کرنے پر ان کی سرزنش کی اور جنت کے جوانوں کے سردار کو شہید کرنے پر ان کو قیامت کے دن بہت بڑے عذاب کا وعدہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سب تعریفیں خداوند ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جانفشانی سے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بیہودہ گو، ڈینگ مارنے والے، پیکرے فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے، چاپلوس اور دشمنی کے غماز ہو۔ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جیسے کثافت کی جگہ سبزی یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عتاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ و بکا کرتے ہو؟ ہاں بخدا البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، منارہی حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے، تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائگاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے، تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے، تم ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اہل کوفہ تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال شنیع کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑیں، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم شنیع کیا ہے جو پہنائی و وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا۔
اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ حضرت زینب کی تقریر کے بعد لوگ حیرانی کے عالم میں اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے چبا رہے تھے۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پھوپھی جان، بے قراری کا مظاہرہ نہ کریں۔ گزشتگان کی داستانیں زندہ لوگوں کے لیے مایہ عبرت ہیں۔ آپ خدا کے فضل و کرم سے عقیلہ بنی ہاشم اور عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، آپ کے رونے سے وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ملا اور آپ خاموش ہو گئیں۔